عورتوں کا مقام کیا ہے؟ مردوں کا مقام کے مقابلے میں برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا، عمار زیدی صاحب نے اس سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد حضرات خواتین پر، شوہر اپنی بیویوں پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو ایک درجہ دیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قربت کے اعتبار سے یا فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو خرچ کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذمے، ان کے اوپر نان نفقہ جو عائد ہوتا ہے، اس کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، اس جہت سے ہے۔ اور ایک مرد ہونے کے اعتبار سے بہت سے وہ کام وہ انجام دے سکتا ہے جو کہ خاتون بحیثیت خاتون کے انجام نہیں دے سکتی۔ تو صنفی جو تقاضے ہیں اور ان کی ساخت اور جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے جو کام میں فرق پڑتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تقرب کا جہاں تک معاملہ ہے، نہ مرد ہونے کی وجہ سے وہ مقرب بننے والی بات ہے، نہ عورت ہونے کی وجہ سے مقرب ہونے سے رہنے والی بات ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ اللہ پاک کا قانون ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے رب نے یہ قبولیت کے ساتھ اعلان فرما دیا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد کا عمل ہو یا عورت کا عمل ہو، جس کا جیسا حسن عمل ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا درجہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون احسن طریقے پر عمل کرنے والے ہو۔ تو بہتر عمل کر کے کون اللہ کو خوش کر سکتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ بہت سے مرد ہیں، شوہر ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کی بیوی نمازوں کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم مرد ہونے کے اعتبار سے افضل ہیں، مرد ہونے کے اعتبار سے برتر ہیں، تو یہ وہ خیال خام ہے، یہ غلطی میں مبتلا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس خاتون کو قربت سے جو نوازا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عبادت گزار ہے، اطاعت گزار ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اسلام پر چلنے والے مرد اور اسلام پر چلنے والی خواتین، عقیدے پر استقامت کے ساتھ رہنے والے مرد اور عقیدے پر استقامت کے ساتھ رہنے والی خواتین، اللہ نے مرد و خواتین کے اعمال صالحہ کا، اعتقادات حقہ کا تذکرہ کیا۔ اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار خواتین، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والے خواتین، اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مرد اور نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرنے والی خواتین۔ اللہ پاک نے فرمایا خیرات کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی خواتین، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی خواتین، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والے خواتین۔ اب یہ ذکر کر کے فرمایا اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور تیار کر کے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بیوی ان صفات سے متصف ہے اور شوہر ان صفات سے خالی ہے، تو افضل کون ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جو صفات حسنہ کی پیکر ہے وہی افضل ہوں گی، وہ نہیں جو کہ یہ صفات سے خالی ہے۔ تو لہٰذا افضلیت کا مدار مرد ہونے میں ہے، عورت ہونے میں ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ رب کو راضی کرنے میں ہے۔